میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، شیئر کر کے آپ بھی کلام مقدس کی حقیقتوں کی گواہی دیں۔ مسیحیت اور بت پرستی، قسط نمبر 9، سوال نمبر 10۔ کلام مقدس کے کن حوالہ جات کے تحت یسوع المسیح اور مقدسہ مریم کے مجسموں اور دیگر تبرکات کے تعظیمی اعمال ادا کیے جاتے ہیں؟ آئیں سنتے ہیں۔ تصویروں کے حوالہ جات۔ خیمہ اجتماع کی دیواروں پر فرشتوں کی تصویریں، خروج 26 باب 31 آیت۔ خیمہ کی دیواروں اور چھت پر کتانی پردوں پر فرشتوں کی تصویریں، خروج 26 باب پہلی آیت، 36 باب 8 اور 35 آیات۔ پہلا ملوک 6 باب 29 آیت۔ ہیکل کے بڑے دروازے پر فرشتوں کی تصویریں، پہلا ملوک 6 باب 35 آیت۔ ہیکل کے پاک ترین مقام کے دروازے پر فرشتوں کی تصویریں، پہلا ملوک 6 باب 32 آیت۔ ہیکل کے پاک ترین مقام کے پردوں پر فرشتوں کی بڑی بڑی تصویریں، دوسرا اخبار 3 باب 14 آیت۔ ہیکل کی دیواروں کے اندر باہر فرشتوں، کھجوروں اور پھولوں کی تصویریں، پہلا ملوک 6 باب 29 آیت اور دوسرا اخبار 3 باب 7 آیت۔ ہیکل کی کرسیوں پر فرشتوں، بیلوں اور شیروں کی تصویریں، پہلا ملوک 7 باب 29 سے 36 آیات۔ ہیکل کی کرسیوں کی کنگھیوں اور پاٹوں پر فرشتوں اور شیروں کی تصویریں، پہلا ملوک 7 باب 36 آیت۔ مجسموں کے حوالہ جات۔ بلی پر پیتل کا لٹکتا سانپ کا مجسمہ، عدد 21 باب 8-9 آیات۔ عہد کے صندوق پر فرشتوں کے مجسمے، خروج 25 باب 18 آیت اور 37 باب 6 آیت۔ الہام گاہ کے اندر زیتونی لکڑی کے سونے سے منڈے مجسمے، پہلا ملوک 6 باب 23-24 آیت اور دوسرا اخبار 3 باب 10 سے 15 آیات۔ ہیکل کے حوض کے نیچے 12 بیلوں کے مجسمے، پہلا ملوک 7 باب 25 آیت، دوسرا اخبار 4 باب 3 آیت۔ ارمیا کی کتاب 52 باب 20 آیت۔ حزقیال کی مجسموں سے مزین ہیکل، حزقیال 41 باب 18 سے 20 آیات۔ راخل اور لابن کے گھر کے مجسمے، تکوین 31 باب 19، 31 اور 34 آیات۔ داؤد اور میکل کے گھر کا مجسمہ، پہلا سموئیل 19 باب 13 آیت۔ یسوع اور رومی دینار پر قیصر تبریاس کا مجسمہ، انجیل متی 22 باب 20 آیت اور انجیل لوکا 20 باب 24 آیت۔ یسوع اور رومی جھنڈے پر گدھ کا مجسمہ، انجیل متی 24 باب 15 آیت۔ یسوع اور بلی پر پیتل کے سانپ کا مجسمہ، انجیل یوحنا 3 باب 14 آیت۔ غیر الہی سجدے۔ فرشتوں کو سجدوں کے حوالہ جات۔ ابراہم فرشتوں کے آگے جھکا، تکوین 18 باب 2 آیت۔ لوط فرشتوں کے آگے جھکا، تکوین 19 باب پہلی آیت۔ بالام کا فرشتے کو سجدہ، عدد 22 باب 31 آیت۔ یوشع کا فرشتے کو سجدہ، یوشع 5 باب 14 آیت۔ توبت اور توبیہ کا فرشتے کو سجدہ، توبیہ 12 باب 16 آیت۔ انسانوں کو سجدوں کے حوالہ جات۔ داؤد بادشاہ کا یوناتن کو سجدہ،
پہلا سیموئل 20 باب 41 آیت۔ داؤد بادشاہ کا ساؤل بادشاہ کو سجدہ۔ پہلا سیموئل 24 باب 9 آیت۔ ساؤل بادشاہ کا سیموئل نبی کو سجدہ۔ پہلا سیموئل 28 باب 14 آیت۔ امالیکی کا داؤد بادشاہ کو سجدہ۔ دوسرا سیموئل پہلا باب 2 آیت۔ مفیبوست کا داؤد بادشاہ کو سجدہ۔ دوسرا سیموئل 9 باب 6 آیت۔ ساؤل کے پوتے کا داؤد بادشاہ کو سجدہ۔ دوسرا سیموئل 9 باب 8 آیت۔ یوآب کا داؤد بادشاہ کو سجدہ۔ دوسرا سیموئل 14 باب 22 آیت۔ ابی سالوم کا داؤد بادشاہ کو سجدہ۔ دوسرا سیموئل 14 باب 33 آیت۔ بیت شیبہ کا داؤد بادشاہ کو سجدہ۔ پہلا ملوک پہلا باب 16 آیت۔ بیت شیبہ کا بادشاہ کو سجدہ۔ پہلا ملوک پہلا باب 31 آیت۔ ادونیہ کا سلیمان کو سجدہ۔ پہلا ملوک پہلا باب 53 آیت۔ سلیمان کا بیت شیبہ کو سجدہ۔ پہلا ملوک 2 باب 19 آیت۔ انبیاء زادوں کا الیشا نبی کو سجدہ۔ دوسرا ملوک 2 باب 15 آیت۔ شونیمی عورت کا الیشا نبی کو سجدہ۔ دوسرا ملوک 4 باب 37 آیت۔ بنی اسرائیل کا خدا اور داؤد کو سجدہ۔ پہلا اخبار 29 باب 20 آیت۔ بادشاہ کے غلاموں کا حامان کو سجدہ۔ آستیر کی کتاب 3 باب 2 آیت۔ عورت کا مرد کو سجدہ۔ زبور 45 اس کی 11 آیت۔ نبوکد نصر بادشاہ کا دانیال نبی کو سجدہ۔ دانیال کی کتاب 2 باب 46 آیت۔ بزرگ موسیٰ کا اپنے سسر کو سجدہ۔ خروج 18 باب 7 آیت۔ جبرائیل فرشتے کا مقدسہ مریم کو تعظیماً سلام۔ انجیل لوکا پہلا باب اس کی 28 آیت۔ بے جان چیزوں کو سجدوں کے حوالہ جات۔ بادل کے ستون کو سجدہ۔ خروج 33 باب 10 آیت۔ خیمہ اجتماع کو سجدہ۔ عدد 20 باب 6 آیت۔ عہد کے صندوق کو سجدہ۔ یوشع 7 باب 6 آیت۔ ہیکل کو سجدہ۔ زبور 5 اس کی 7 آیت اور زبور 138 اس کی 2 آیت۔ پاؤں کی چوکی یعنی ہیکل کو سجدہ۔ زبور 132 اس کی 7 آیت۔ زبور 99 اس کی 5 آیت۔ مندرجہ بالا آیات سے علم ہوتا ہے کہ فرشتوں، انسانوں اور بے جان چیزوں کو سجدے ادا کیے گئے تھے، اور یہ سبھی غیر الہی سجدے تھے، جبکہ جب کسی نے کسی فرشتے، انسان یا بے جان چیز کو الہی سجدہ کیا تو اسے ہرگز قبول نہ کیا گیا۔ سنیے ممنوع سجدہ۔ مقدس پولس رسول فرشتوں کی الہی عبادت سے منع فرماتے ہیں۔ کلوسیوں کے نام خط اس کا 2 باب 18 آیت۔ فرشتے نے مقدس یوحنا رسول کو الہی سجدے سے منع فرمایا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب 10 آیت۔ ایک اور مقام پر فرشتے نے رسول کو الہی سجدے سے منع کیا۔ مکاشفہ 22 باب 8 آیت۔ مقدس پطرس رسول نے کرنیلیس کو الہی سجدے سے منع فرمایا۔ اعمال 10 باب 26 آیت۔ مقدس پولس رسول اور مقدس برناباس نے لسترا کے لوگوں کو انہیں دیوتے ماننے سے منع فرمایا۔ اعمال 14 باب اس کی 8 آیت۔ بے جان پیتل کے سانپ کی الہی پرستش ہوئی تو حزقیاہ بادشاہ نے اسے توڑ ڈالا۔ دوسرا ملوک 18 باب 4 آیت۔ سونے کے بچھڑے کو بنی اسرائیل نے الہی درجہ دیا تو موسیٰ نے اسے توڑ دیا۔ خروج 32 باب۔ زیارتی اجتماع۔ مقدس اجتماع یعنی مقدس مجمع کا اہتمام حکم خداوندی تھا۔ خروج 12 باب 16 آیت۔ احبار 23 باب 2،
4, 7 اور 8 آیات۔ اس میں زیارت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ارمیہ 3 باب 16 آیت۔ یہ مختلف مقامات پر منعقد ہوتا تھا، مثلاً جلجال، بیتیل، سیلا اور یروشلم وغیرہ۔ مقدس اجتماع کے لیے عید کی تاریخ مقرر کرتے تھے۔ اخبار 23 باب 4 آیت۔ بنی اسرائیل میں دستور تھا کہ اجتماع میں لازمی شمولیت کی جائے۔ انجیل لوکا 2 باب 44 آیت۔ لوگ اس اجتماع میں زیارت کے لیے قافلوں کی صورت میں جاتے تھے۔ زبور 122 پہلی 4 آیتیں، انجیل لوکا 2 باب 44 آیت اور اعمال 2 باب 5 سے 11 آیات۔ بنی اسرائیل یسوع المسیح اور رسول اس سالانہ زیارت پر جاتے تھے۔ زیارتی تبرکات مثلاً عہد کا صندوق وغیرہ خیمہ اجتماع اور ہیکل میں رکھتے تھے۔ مجسموں والے عہد کے صندوق کی تعظیمی زیارت۔ خدا نے عہد کا صندوق بنانے کا حکم دیا۔ خروج 25 باب 10 آیت۔ اس کے سرپوش پر سونے کے 2 فرشتے بنانے کا حکم بھی دیا۔ خروج 25 باب 18 آیت۔ خدا نے فرمایا کہ یہ میری اور تمہاری ملاقات کا ذریعہ ہوگا۔ خروج 25 باب 22 آیت۔ بزلیل نے ماں فرشتوں کے مجسموں کے عہد کا صندوق بنایا۔ خروج 37 باب 1 اور 7 آیات۔ صندوق میں ہارونی عصا، من کا مرتبان، پتھر کی تختیاں اور شریعت کی کتاب تھی۔ عبرانیوں 9 باب 4 اور 5 آیات۔ خدا نے بخور جلا کر عہد کے صندوق کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ خروج 30 باب 36 آیت۔ بزرگ موسیٰ نے بخور جلا کر عہد کے صندوق کی تعظیم کی۔ خروج 40 باب 27 آیت۔ یوشع اور اسرائیلی بزرگوں نے عہد کے صندوق کے آگے سجدہ کیا۔ یوشع 7 باب 6 آیت۔ عہد کا صندوق گھر میں رکھنے سے بے شمار برکات ملتی تھیں۔ دوسرا سموئیل 6 باب 12 آیت۔ بنی اسرائیل عہد کے صندوق کا ہر وقت نام لیتے، اسے یاد کرتے اور اس کی آرائش و ضباط کا خیال رکھتے تھے۔ ارمیہ 3 باب 16 آیت۔ بادشاہوں اور انبیاء کی قیادت میں اس کی جلوسی تعظیم کی جاتی تھی۔ دوسرا سموئیل 6 باب اور پہلا ملوک 8 باب۔ عہد کے صندوق کی زیارت کی جاتی تھی۔ ارمیہ 3 باب 16 آیت۔ یسوع المسیح کے زمانے میں عہد کے صندوق کے بغیر یروشلم میں زیارت کا اہتمام ہوتا اور ہیکل کے تمام تبرکات کی تعظیم ہوتی تھی اور لوگ قافلوں کی صورت میں جاتے تھے۔ زبور 5 آیت 7، زبور 138 آیت 2، انجیل لوکا 2 باب 44 آیت، اعمال 2 باب 5 سے 11 آیت وغیرہ۔ گویا پاک مجسموں اور دیگر پاک تبرکات کو بنانا، کندہ کرنا، گھڑنا، تراشنا، کھودنا، کاٹنا، رکھنا، انہیں ہر وقت یاد کرنا اور ہر وقت ان کا نام لینا، ان کی آرائش و ذبائح کرنا، ان کے آگے بخور جلانا، انہیں سجدہ کرنا، ان کی جلوسی تعظیم کرنا، ان کی زیارت کرنا اور دیگر مختلف اعمال سے ان کی تعظیم کرنا، ان تمام حوالہ جات اور دلائل سے بخوبی عیاں ہے۔ اور اسی اصول، قاعدے اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے مسیحی کلیسیا یسوع المسیح، مقدسہ مریم اور دیگر مقدسین کے پاک مجسموں، پاک تصویروں کی بالکل اسی طرح غیر الہی عقیدت و تعظیم کرتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے میری کتاب مسیحیت اور بت پرستی اور تعظیم المریم پڑھیں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔